السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 33واں لیکچر. پچھلے لیکچر میں ہم نے سول پروپرائٹرشپ کا ایک بڑا آسان سا نیومیریکل جو ہے وہ کیا تھا اور آپ سے یہ کہا تھا کہ جی اس لیکچر سے ہم پارٹنرشپ پہ آئیں گے، لیکن ہمیں کچھ ریسپانسز یہ آئے ہیں کہ سول پروپرائٹرشپ کے حوالے سے ہی ایک ذرا مشکل سوال جو ہے جس میں کاسٹ آف گڈ سولڈ وغیرہ کے بارے میں ورکنگ ہو وہ بھی ایک کر کے بتایا جائے. تو آج ہم پارٹنرشپ کا سوال جو ہے وہ نہیں کریں گے یا پارٹنرشپ کے موضوع پہ نہیں بات کریں گے، بلکہ سول پروپرائٹرشپ ہی کے حوالے سے ایک مینوفیکچرنگ بزنس جو ہے جہاں پہ مال بنتا ہے، پروڈیوس کیا جاتا ہے، مینوفیکچر کیا جاتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. تو آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے ایک ٹرائل بیلنس ہے آف ایکسٹریکٹڈ فرام دا بکس آف جاوید فرنیچر مینوفیکچررز، اور ٹرائل بیلنس جس تاریخ کو ڈرا آؤٹ کیا گیا ہے وہ 30 جون ہے. آئیے ٹرائل بیلنس دیکھتے ہیں. ٹرائل بیلنس را مٹیریل سٹاک ہے 1 جولائی 2001 کا، یعنی اوپننگ بیلنس ہے. فنش گڈز کا سٹاک بھی 1 جولائی 2001 کا ہے، پچھلے سال کا جو کلوزنگ سٹاک تھا، اور 1 جولائی 2001 کو جو ہمارا اوپننگ سٹاک بنا وہ تمام مال جو ہمارے پاس موجود تھا، جو استعمال نہیں ہو سکا تھا، بک نہیں سکا تھا، 30 جون پچھلے سال کو یہ وہ فگرز ہیں. اب ان دونوں فگرز کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہونا چاہیے؟ بیلنس شیٹ سے ہونا چاہیے یا پروفٹ اینڈ لاس سے ہوگا؟ اس سال کے حوالے سے، اس سال کے حوالے سے ان دو فگرز کا تعلق پروفٹ اینڈ لاس سے ہوگا، نہ کہ بیلنس شیٹ میں. بیلنس شیٹ میں سال کے آخر میں جو سٹاکس ہمارے پاس موجود ہوں گے وہ فگر آئے گی، کیونکہ بیلنس شیٹ سال کے آخری دن کے ایسٹس اور لائبلٹیز کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس دن جو ہمارے پاس ایسٹس موجود ہوتے ہیں وہ اس میں شو ہوتے ہیں، اس دن جو ہمارے پاس لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اس میں دکھائی جاتی ہیں. اوپننگ جو سٹاک ہے فنشڈ گڈز کا، را مٹیریل کا، وہ سٹاک جو ہے وہ اب ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں استعمال کریں گے. تیسرا جو فگر ہے وہ ورک ان پروگرس کا ہے. یہ بھی اوپننگ سٹاک ہے. ورک ان پروگرس کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کام جو کہ ابھی ہو رہا ہے، نہ اس کو را مٹیریل کہا جا سکتا، نہ اس کو خام مال کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو فنشڈ گڈز کہا جا سکتا ہے، کہ جی نہ وہ ایسے پروڈکٹس ہیں یا ایسے گڈز بن چکے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہیں اور سیل کے قابل ہیں، لہذا ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے، یعنی ابھی ان پہ مزید کام ہونا ہے. تو یہ اس چیز کا ویلیو ہے، اس تمام کام کا ویلیو ہے جو کہ پچھلے سال 30 جون کو ابھی مکمل حالت میں نہیں تھا اور قابل فروخت حالت میں نہیں تھا، اور ابھی اس پہ مزید کام کی ضرورت تھی. یہ اس کا ویلیو ہے، اور یہ بھی اوپننگ بیلنس ہے، اور چونکہ یہ اوپننگ بیلنس ہے اس لیے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کی جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہوگی وہ وہاں کی جائے گی. چوتھا آئٹم ٹرائل بیلنس پہ ویجز ہے، تنخواہیں. پھر پروفٹ اینڈ لاس آئٹم ہے. یہاں پہ ہم جو اضافی انفارمیشن اگر کوئی دی ہوئی ہے اس سوال میں ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عام طور پہ ویجز کچھ ان پیڈ رہ جاتی ہیں جو پے نہیں کی ہوتی ہم نے سال کے آخر میں، تو کیا اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہے؟ جب ہم اس ٹرائل بیلنس کے اس آئٹم کے سامنے
پی لکھیں گے فار پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو اس کے ساتھ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں پلس اور مائنس ایڈجسٹمنٹ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ جی اضافی انفارمیشن میں بھی کوئی چیز آ سکتی ہے اور اس فگر کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے پروفٹ اینڈ لاس میں لے جانے سے پہلے۔ را مٹیریل پرچیسز ہیں، یہ ہمیں سال کے دوران جتنے ہم نے را مٹیریل خریدا ہے یہ اس کی فگر ہے، نہ یہ کنزمپشن کی فگر ہے نہ کسی اور چیز کی، یہ پرچیزز کی فگر ہے کہ سال کے دوران ہم نے را مٹیریل کتنا خریدا۔ یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس میں اس کو ہم کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے۔ را مٹیریل کے بعد پلانٹ اینڈ مشینری ہے، یہ بیلنس شیٹ کا آئٹم ہے۔ یہاں پہ پلانٹ اینڈ مشینری جو ہے وہ کاسٹ پہ دکھائی ہوئی ہے، آفس اکوپمنٹ ہے وہ بھی کاسٹ پہ دکھایا ہوا ہے، یہ ریٹن ڈاؤن ویلیو نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ان دونوں فکسڈ ایسٹس کے آئٹم پہ ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں۔ دو اکاؤنٹس، ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن آن پلانٹ اینڈ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن آن آفس اکوپمنٹ۔ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن آج تک جتنی ڈپریسیشن ان ایسٹس پہ ہم نے سال بسال چارج کی ہے اس کا ٹوٹل ہے۔ اس سال کی جو ڈپریسیشن ہوگی وہ اس ٹوٹل میں اضافہ کرے گی، تو یہ بھی بیلنس شیٹ ہی کا آئٹم ہے۔ سال کی جو ڈپریسیشن کی کیلکولیشن ہوگی جس کی وجہ سے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کا ٹوٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور وہ بڑھا ہوا ٹوٹل، وہ اضافی ٹوٹل جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں جا کے شو ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی جس وقت ہم اس آئٹم کے سامنے بی لکھیں گے فار بیلنس شیٹ تو ساتھ نوٹ پلس ایڈجسٹمنٹ ہم اگر لکھ لیں تو یاد رہے گا کہ جی ڈپریسیشن کی سال کی کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے، جس کی وجہ سے یہ فگر جو ہے یہ متاثر ہوگی، اور بیلنس شیٹ میں جب جائے گی تو یہ فگر چینج ہو کے جائے گی۔ ان کے بعد جنرل فیکٹری اوور ہیڈز ہے، فیکٹری کے اخراجات ہے، آفس الیکٹریسٹی ہے، اس کے بعد فیکٹری میں جو بجلی خرچ ہوئی اس کی کاسٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی تنخواہیں ہیں، سیلز سٹاف کی تنخواہیں ہیں، سیلز مین کی کمیشن ہے، سیلز مین کو ہم کمیشن دے رہے ہیں، جتنا وہ مال سیل کر رہے ہیں ہمارے لیے اس پہ ہم ان کو کمیشن دیتے ہیں۔ اس کے بعد رینٹ ہے، انشورنس ہے، یہ انشورنس فیکٹری کی بھی ہو سکتی ہے اور آفس کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم۔ سیلریز بھی پروفٹ اینڈ لاس کے آئٹم ہیں، چاہے وہ سیلریز ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی ہوں چاہے وہ سیلز سٹاف کی ہوں۔ سیلز مین کی کمیشن جو ہے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے۔ اس کے بعد ایک فگر جو ہم بیچ میں اسکپ کر گئے تھے وہ تھی ویجز کی فگر۔ ویجز فیکٹری سے ریلیٹ کرتی، سیلریز آفس سے جنرلی ریلیٹ کرتی ہیں، تو ویجز کی فگر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی، سیلریز کی فگر بھی پروفٹ اینڈ لاس میں جائے گی۔ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کوئی ایڈجسٹمنٹس ہوں، اور ہم جس وقت ان کے آگے پی لکھ رہے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ بھی اس کے آگے اگر لکھ لیں تو ہمیں یاد رہے گا کہ یہ فگر کچھ آلٹر ہو کے چینج ہو کر کے جانی ہے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر۔ انشورنس کے بعد ہمارے پاس ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے۔ بینک چارجز ہیں، یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کے ہیں۔ ڈسکاؤنٹس الاؤڈ، جو ہم نے ڈسکاؤنٹس اپنے کسٹمرز کو دیے، یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس کا آئٹم ہے۔ کیریج آؤٹ ورڈ، کیریج آؤٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم مال اپنے کسٹمرز کی دکان یا کسٹمرز کے جو بھی گھر ہے یا جہاں کہیں بھی اس کو چاہیے وہ سامان فرنیچر جو اس نے آرڈر کیا ہے اس کو ہم اپنی وین پہ لے کے جاتے ہیں یا اپنی گاڑی پہ لے کے پہنچاتے ہیں، یا اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں گاڑی کا، وین کا، جس پہ وہ فرنیچر جائے گا،
وہ ہم نے اپنے پاس سے ادا کیا، یہ ہم فیسلٹی کسٹمر کو دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا خرچہ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ یہ کیریج آؤٹ ورڈ جو ہے، یہ جو مال ہم لے کر کے کسی اپنے شو روم میں رکھنے جاتے ہیں، وہاں تک کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ ہم نے دیا ہے، یہ اس کا خرچہ ہو. اس کے بعد ہے سیلز. وہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سیلز کیا ہیں. ٹریڈ ڈیٹرز، کریڈیٹرز، یہ فگرز ہیں. اور ان کے بعد جو فگرز ہیں وہ بینک اور کیش کی ہیں، ڈرائنگز کی ہیں اور کیپٹل کی ہیں. یہ آخری 4 فگرز جو ہیں یہ بیلنس شیٹ کی فگرز ہیں، لہذا ان کے آگے ہم بی لکھ دیں گے. یہ تو ہمارا ٹرائل بیلنس ہو گیا. اب اضافی انفارمیشن کی طرف آتے ہیں. اضافی انفارمیشن میں ہمیں سب سے پہلے تو 30 جون 2002 کا کلوزنگ سٹاک دیا گیا ہے. کلوزنگ سٹاک را مٹیریل خام مال کا دیا گیا ہے 60,000 روپے کا. تیار شدہ مال فنشڈ گڈز 1 لاکھ روپے کے موجود ہیں ہمارے پاس. اور جو کام اس وقت جاری ہے اور مکمل نہیں ہو سکا اس کا ویلیو جو ہے وہ نکالا گیا ہے 37,500 روپے ورک ان پروسیس کا. اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جی 8,12,500 روپے کی جو ویجز ہم نے دیے تھے اس میں سے 4.5 لاکھ روپے کی ویجز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہے اور باقی فگر جو رہ جاتی ہے وہ انڈائریکٹ ہے. یعنی 8,12,500 میں سے 4.5 لاکھ تو ڈائریکٹ ویجز ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جنہوں نے مال تیار کرنے پہ کام کیا. باقی جو فگر رہ گئی وہ فگر جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو تعلق تھا فیکٹری میں لوگوں کا جو کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں ہیں. ہمیں پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رینٹ اینڈ انشورنس میں سے 80% جو ہے خرچہ وہ فیکٹری کو جائے گا اور بقیہ حصہ جو ہے وہ آفس کو چارج ہونا، ایڈمنسٹریشن کو چارج ہونا. ایک اور پیس آف انفارمیشن جو ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپریسیشن، سال کی جو ڈپریسیشن ہے وہ مشینری پہ 20% اور آفس اکوپمنٹ پہ 10% کاسٹ پہ ہے. یہاں پہ لفظ آن کاسٹ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ یہ ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ نہیں ہے، یہ ایسٹ کی اوریجنل کاسٹ پہ ڈپریسیشن آپ چارج کر رہے ہیں اس پرٹیکولر ایگزامپل کے اندر. ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ ایسٹ کی آپ ڈپریسیشن سال کی چارج نہیں کریں گے. یہ انفارمیشن آپ کو دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ 30 جون کو بنا دیں جاوید فرنیچر مینوفیکچررز کا. تو آئیے اب اس ساری انفارمیشن کو سامنے رکھ کے ہم سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ آپ بنا سکتے ہیں جس کا ٹائٹل جاوید فرنیچر مینوفیکچررز ہے. پروفٹ اینڈ لاس فار دا ایئر اینڈڈ June 30th 2002 آپ بنا رہے ہیں. یہ تو اس فارمیٹ پہ آپ نے لکھ دی باتیں. اب اگر ہم ٹرائل بیلنس کی طرف دوبارہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کیا آئٹمس ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس کے اس فارم میں ہم نے فل کرنے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سیلز کی بات کرتے ہیں. سیلز تو لکھی ہی جانی ہے، سو ہم اس بلینک فارم میں ابھی فگرز ہم کوئی نہیں ڈال رہے، کہیں نہیں ڈال رہے. سیلز ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جی اس میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ نکلے گا تو لیس کاسٹ آف گڈ سولڈ کر دیتے. جو ریزلٹنگ فگر آئے گی وہ گروس پروفٹ کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے اخراجات جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو آفس سے تعلق رکھتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں. تو ہم
بجائے اس کے کہ ان تمام ہیڈز کو، یہاں پہ تو 10-12 ہیڈز ہی ہم نے دیکھے، 10-12 مختلف قسم کے اکاؤنٹس دیکھے، لیکن جیسے جیسے کاروبار بڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے اخراجات کے ہیڈز آف اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی اضافہ کر جاتے ہیں، اور یہ پھر کچھ اچھا نہیں لگتا کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر وہ تمام ون بائی ون جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لکھتے جائیں لائن بائی لائن. اس لیے ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کلاسیفائی کر لیتے ہیں، اور پروفٹ اینڈ لاس کے اندر ہم ایک جملہ لکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز، اس کے آگے تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کا ٹوٹل ہم لکھ دیں گے، اور وہ ٹوٹل کہاں سے آئے گا؟ وہ ہماری ورک شیٹ سے آئے گا. ورک شیٹ میں ہم دکھائیں گے کہ جی ہم ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز کے ٹوٹل پہ کیسے پہنچے. اسی طریقے سے ہمارے پاس سیلنگ ایکسپینسز ہیں، سیلز مین کی کمیشن ہے، کچھ اور ایکسپینسز شاید ہوں، لہذا سیلنگ ایکسپینسز ہمارا دوسرا ہیڈ پروفٹ اینڈ لاس پہ بن جاتا ہے. اور تیسرا ہیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس فائنینشیل چارجز کا ہے. لیکن فائنینشیل چارجز سے پہلے جب ہم فارمیٹ پہ ہیں، ہم نے گروس پروفٹ کے بعد ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز لکھا، سیلنگ ایکسپینسز لکھا. ان دونوں کو جب گروس پروفٹ میں سے ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ آپریٹنگ پروفٹ کہلاتی ہے، یعنی آپریشن سے پروفٹ کتنا ہوا، یہ وہ فگر اس بات کا اظہار کرتی ہے. اس فگر میں سے ہم فائنینشیل چارجز نکالیں گے تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس جو ہے وہ فگر آ جاتی ہے، یا جس کو ہم عام طور پہ نیٹ پروفٹ کہتے ہیں. ٹیکس سے چونکہ ہم ڈیل نہیں کر رہے اس سبجیکٹ میں، لہذا اس کی کیلکولیشن یا اس کی فگر جو ہے وہ ہم اس میں سے مائنس، تو نیٹ پروفٹ ہی کو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا نیٹ پروفٹ ہے سال کے بعد، تمام خرچے میٹ کر لینے کے بعد. تو یہ ہم نے فارمیٹ پہ سمپلی یہ آئٹمز لکھ دیے، ہیڈز آف اکاؤنٹ لکھ دیے. اب ان کی ورکنگ ہم کو کرنی ہے، تو آئیے اب ورکنگ کی طرف چلیں کہ جی یہ فگرز کیسے ہم ورک آؤٹ کریں گے. اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں سیلز کے حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، لہذا سیلز کی فگر تو جیسے ہے ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ویسے ہی 25 لاکھ روپیہ 2,500,000 وہ ہم سیلز کے سامنے پروفٹ اینڈ لاس میں لکھ دیتے ہیں. اب کاسٹ آف گڈز سولڈ کی فگر نکالنی ہے تو اس کے لیے ورک شیٹ کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. آئیے ورکنگ کرتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی. شروع کریں گے ہم اسٹاک آف را مٹیریل اوپننگ اسٹاک کے ساتھ، کیونکہ یہ اسٹاک ہمارے پاس 1 جولائی 2001 کو موجود تھا. یہ ہے 52,500 روپے. سال کے دوران جتنا ہم نے خام مال خریدا، جتنا را مٹیریل ہم نے خریدا، اس کا ویلیو ہمیں ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے 9,25,000 روپے کہ یہ ہم نے ٹوٹل پرچیز کیا. تو یہ فگر 52,500 میں ایڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور فگر ٹرائل بیلنس پہ دی گئی ہے، اور وہ فگر ہے فریٹ یا کیریج انورڈ کی. فریٹ یا کیریج انورڈ وہ کرایہ ہے جو ہم مال لانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اپنی فیکٹری میں مال لانے کے لیے جو ہم نے کرایہ کسی وین کو یا کسی بس کو ٹرک کو دیا، یہ وہ کرایہ ہے. تو اس کو بھی کاسٹ آف را مٹیریل کے اندر شامل کیا جاتا ہے. کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ ہم بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہنچ ہماری فیکٹری پہ کیا ہے اس خام مال کی جو ہم نے خریدا. تو اس میں یہ 8,750 روپے جو ہیں وہ اس کی قیمت میں شامل کیے جاتے ہیں. یوں جب یہ فگر بھی ہم ایڈ کریں گے پرچیزز کی فگر میں اور را مٹیریل میں، تو ہمارے پاس ٹوٹل فگر جو آتی ہے اس را مٹیریل کی جو ہمارے پاس سال میں استعمال کے لیے موجود تھا وہ بن جاتی ہے 9,86,200
50 रुपए। अब इसमें से 30 जून 2002 को जो क्लोजिंग स्टॉक है उस रॉ मटेरियल का जो अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि टोटल तो हमारे पास आ गया कि जी हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल था जिसको हम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसमें से 30 जून को हम कुछ नहीं इस्तेमाल कर सके, उसका वैल्यू है 60,000 रुपए। तो वो जब 9,86,250 रुपए में से 60,000 रुपया माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगी हमारे पास वो उस खाम माल की कीमत होगी जो हमने इस साल में माल तैयार करने के लिए खर्च किया, और वो फिगर है 9,26,250 रुपए। ये फिगर है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की, रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है उसकी फिगर आ गई। तो ये स्टेप्स आप फिर देख लीजिए कि स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर प्लस एनी कैरेज और फ्रेट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इक्वल्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन की फिगर आई साल की, उस सेल्स के हवाले से। वो सेल करने के लिए आपने 9,26,250 का रॉ मटेरियल खाम माल इस्तेमाल किया इस साल। इस खाम माल में अब मजीद अखराजात जब आप डालेंगे, क्योंकि खाम माल को वैसे ही आपने नहीं बेच दिया, खाम माल पे लेबर ने काम किया और अखराजात हुए, लिहाजा वो कॉस्ट क्या थी अब उसको भी ऐड करेंगे तो तब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुकम्मल आएगी। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर वेजेस। अब इसमें हम ट्रायल बैलेंस पे अगर वापस जाते हैं तो वहां पे हमने नोट किया था कि जी 8,12,500 रुपया तो टोटल वेजेस हमने पे की थी, तनख्वाहें फैक्ट्री में पे की। लेकिन इजाफी इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें हमें यह बताया गया कि आउट ऑफ द टोटल वेजेस 450,000 इज डायरेक्ट, यानी 4.5 लाख रुपए की वेजेस जो है वो डायरेक्टली खाम माल को कन्वर्ट करने में, फिनिश्ड गुड्स बनाने में उस पर खर्च हुए। यानी ये वो लेबर है या वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली खाम माल पे जिन्होंने काम किया है। तो ये डायरेक्ट लेबर हो गई या डायरेक्ट वेजेस हो गई 450,000। ये भी रॉ मटेरियल जो कंज्यूम्ड है उसमें ये फिगर ऐड होगी। उसके अलावा फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के मुख्तलिफ अखराजात हैं, जिसमें सबसे पहले फिर ट्रायल बैलेंस पे जाएं हम वापस तो जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं। ये अब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स ट्रायल बैलेंस में हमें दिए गए हैं 77,500 रुपए के। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना इसके हिसाब से। बिजली, पावर जो खर्च हुई है वो है 34,250 रुपए की। इसमें भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। रेंट का जहां तक ताल्लुक है, हमें यह बताया गया कि 80% रेंट का जो अदा हुआ है वो फैक्ट्री को जाएगा और 20% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को जाना। तो टोटल खर्चा जो रेंट पे हुआ है वो 30,000 रुपया हुआ है। उसमें से 80% 24,000 रुपया हो गया। 24,000 रुपया जो है वो फैक्ट्री का ओवरहेड है। हो सकता है कोई गोदाम आपने रेंट किया हो या कोई इस किस्म की चीज हो जिसका आप किराया दे रहे हो, जिसमें आपने खाम माल या तैयार शुदा माल आप स्टोर करते हो, तो ये उसका किराया है 80%। 30,000 रुपए का 24,000 रुपए। इंश्योरेंस, हमें फिर इजाफी इंफॉर्मेशन में ये बताया गया कि जी 80% जो है वो फैक्ट्री को चार्ज होना। फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो सकती है, जो
خام مال پڑا ہے اس کی انشورنس ہو سکتی ہے، اور جو مشینری وغیرہ اگر ہے وہاں پہ تو اس کی انشورنس ہو سکتی ہے. تو 80% 10,500 روپے کا ٹوٹل جو ہم نے انشورنس پہ خرچہ کیا وہ 10,500 روپے تھا. اس کا 80% جو ہے وہ 8,400 روپے بنتا ہے، اور وہ بھی اس کاسٹ میں فیکٹری اوور ہیڈز میں، فیکٹری انڈائریکٹ کاسٹ میں شامل کیا جائے. پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کی ڈپریسیشن ہے. پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے را مٹیریل کو کنورٹ کرنے کے لیے انٹو فنشڈ گڈس. اس لیبر کے علاوہ، ان آپریٹرز کے علاوہ جو مشین پہ کام کرتے ہیں یا ان پروڈکٹ کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں. سو پلانٹ پہ ڈپریسیشن جو ہے وہ اب ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے، اور پلانٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 7 لاکھ روپیہ تھی، ٹرائل بیلنس میں دی ہوئی ہے. اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ڈپریسیشن جو ہے پلانٹ مشینری کی وہ 20% کے حساب سے چارج ہونی ہے سال کی. تو 7 لاکھ کا 20% جو ہے وہ 1,40,000 روپے بنتا ہے، اور 1,40,000 روپے سال کی ڈپریسیشن ہے. تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یہ فگر 1,40,000 روپے کی ڈیبٹ ہوگی، اور کریڈٹ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن میں 1,40,000 روپیہ ہوگا. تو یہ 1,40,000 روپے کا خرچہ فیکٹری انڈائریکٹ کاسٹ میں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی کچھ انڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی ہے، اور یہ لیبر کاسٹ جو ہے یہ 3,62,500 روپے دی گئی ہے. یہ تمام کاسٹ جو ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں، یہ باقی اخراجات جو ٹرائل بیلنس پہ دیے گئے ہیں ان کا تعلق فیکٹری سے نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریشن سے ہے یا سیلنگ سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے. تو ہمارے فیکٹری انڈائریکٹ کاسٹ، فیکٹری اوور ہیڈز مکمل ہوئے. یہ تمام کام ہم ورک شیٹ پہ کر رہے ہیں. اب فیکٹری اوور ہیڈز کا ٹوٹل جو ہے، جنرل فیکٹری اوور ہیڈز، پاور، رینٹ، انشورنس، پلانٹ ڈپریسیشن، انڈائریکٹ لیبر، ان سب کا ٹوٹل جو ہے وہ 6,46,650 روپے بنا. یہ جب آپ ایڈ کریں گے ڈائریکٹ ویجز یا ڈائریکٹ لیبر کاسٹ میں، اور را مٹیریل کنزمپشن جو آپ نے فگر نکالی تھی 9,26,250 روپے کی، یہ تینوں فگر جس وقت ایڈ ہوں گی تو آپ کے پاس ٹوٹل فیکٹری کاسٹ آئے گی یا ٹوٹل مینوفیکچرنگ کاسٹ آ جائے گی. یہ ٹوٹل کاسٹ ہے گڈز مینوفیکچر کرنے کا. لیکن کیا یہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے؟ نہیں. ابھی ورکنگ مزید درکار ہے. ابھی تو ہم نے صرف یہ تعین کیا کہ جتنا خام مال اس سال پروسیس ہوا اس پہ کتنا خرچہ آیا. ابھی کچھ سٹیپس باقی ہیں. ان تمام کاسٹس میں یہ ڈائریکٹ کاسٹس بھی اور انڈائریکٹ کاسٹس بھی جو ہم نے دیکھی، اور را مٹیریل کی کاسٹ بھی جو ہم نے کنزمپشن کی فگر نکالی، ان تینوں میں کچھ ایلیمنٹ شامل ہے، کچھ حصہ ان کا جو ہے وہ ابھی ایسا مال ہے جو کہ 100% مکمل نہیں ہوا، ورک ان پروسیس ہے. اس کی ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنی پڑے گی. اس کی ایڈجسٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے، ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے کہ 33,750 تو ورک ان پروسیس تھا سال کے شروع میں، جو کہ ظاہر ہے سال شروع ہونے کے بعد کسی اسٹیج پہ ہر طور سے مکمل ہو گیا ہوگا. اور یہ جو اخراجات ہم نے ابھی لسٹ آؤٹ کیے، فیکٹری کاسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی یا مینوفیکچرنگ کاسٹ جو کیلکولیٹ کی، یہ کاسٹ جو ہے اس میں ورک ان پروسیس وہ جو کمپلیٹ کیا ہم نے اس کی کاسٹ بھی شامل ہے، اوپننگ جو ورک ان پروسیس تھا. لہذا یہ 33,750 روپے جو ہے یہ ہم فیکٹری کاسٹ میں ہم شامل کر دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں. اس میں سے پھر مائنس کرتے ہیں جو کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے،
اور وہ کلوزنگ ورک ان پروسیس 30 جون کو جو اس سال ہمارے پاس ورک ان پروسیس ہے اس کا ویلیو بھی ہمیں دیا گیا ہے اضافی انفارمیشن میں، اور وہ ہے 37,500 روپیہ. تو یہ 33,750 ہم نے جمع کیے، 37,500 روپیہ فیکٹری کاسٹ پلس اوپننگ ورک ان پروسیس میں سے ہم مائنس جس وقت کر دیں گے تو ہمارے پاس پھر ایکچوئل جو کاسٹ آئے گی وہ کاسٹ آئے گی آف دی گڈز دیٹ ہیو بین مینوفیکچرڈ 100% ڈیورنگ دا ایئر اینڈ وچ آؤٹ آف وچ گڈز were سولڈ. تو یہ کاسٹ جو آتی ہے جس کو ہم کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ اب کہہ سکتے ہیں، یہ فیکٹری کاسٹ پلس اوپننگ ورک ان پروسیس مائنس کلوزنگ ورک ان پروسیس کر کے جب ہم کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ نکالتے ہیں تو وہ فگر آئی 20,19,150 روپے. اب یہ میں نے کہا کہ یہ کاسٹ ہے اس تمام مال کی جو کہ اس سال 100% تیار ہوا. یہ کاسٹ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ فنشڈ گڈز کی تھی جو آپ نے اس سال بنائے، تیار شدہ مال کی کاسٹ ہے یہ جو اس سال میں بنایا گیا. سال کے شروع میں آپ کے پاس تیار شدہ مال موجود تھا، کتنے ویلیو کا تھا؟ ہمارے پاس 97,250 روپے کا تیار شدہ مال جو ہے وہ 1 جولائی 2001 کو موجود تھا. اس میں مزید اضافہ ہوا 20,19,150 روپے کے مال کا جو سال میں تیار ہوا. اب ان دونوں فگرز کو جب آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس وہ ویلیو آ جاتا ہے تیار شدہ مال کا جو کہ آپ سال کے دوران سیل کر سکتے تھے، بیچ سکتے تھے. اس میں سے آپ کے پاس 30 جون 2002 کو کچھ مال انبکا انسولڈ پڑا ہوا ہے اور اس کا ویلیو جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے. تو یہ جس وقت آپ اس فگر میں سے 20,19,150 جمع 97,250 میں سے 1,00,000 روپیہ جس وقت آپ مائنس کر دیں گے جو کہ انبکا تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے آپ کے پاس سال کے آخر میں، تو آپ کے پاس جو فگر آئے گی وہ فگر ریپرزینٹ کرتی ہے اس تیار شدہ مال کی کاسٹ کو جو آپ نے تیار شدہ مال سال میں بیچا. سیلز جس کی ہوئی، سیلز آپ نے کی 25,00,000 روپے کی، وہ 25,00,000 روپے تو سیلنگ پرائس پہ ہے، اس تیار شدہ مال کی قیمت ہے، سیلنگ پرائس ہے جو آپ نے تیار شدہ مال بنا کے سال میں بیچا. لیکن اس کو بنانے کی کاسٹ کیا آئی وہ اب آپ نے ورک آؤٹ کر لی کہ وہ آئی 20,16,400 روپے. یہ آپ کی کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. یہ آپ 25,00,000 میں سے جس وقت مائنس کرتے ہیں تو آپ کو گروس پروفٹ آتا ہے 4,83,600 روپے. تو یہ آپ کا گروس پروفٹ ہوا. اس کی شرح بحوالہ 25,00,000 آپ جو بھی نکال لیں تو یہ آپ کی شرح پروفٹ آئے گی، گروس پروفٹ آئے گی. اب ہم آتے ہیں دوسرے ایکسپنسز کی طرف، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، سیلنگ ایکسپنسز وغیرہ کی طرف. ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز اور پھر دوبارہ ہم اپنی ورک شیٹ پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سیلریز جو ہے وہ ان کا حساب ہے اور وہ دیا گیا ہے کہ جی 1,10,000 روپے ہماری ایڈمنسٹریٹو سیلریز. کرایہ ہے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 30,000 روپے میں سے 20% کرایہ جو ہے 80% تو ہم فیکٹری کو چارج کر چکے. 20% 30,000 روپے کا جو ہے اس کا تعلق ایڈمنسٹریٹو آفس سے ہے. تو 6,000 روپیہ 30,000 روپے کا 20% 6,000 روپیہ بنتا ہے. وہ 6,000 روپیہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ میں آ گیا.
انشورنس 10,500 روپے ٹوٹل خرچہ کیا تھا، اس کا 20% جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس کا بھی تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، یہ 2,100 روپیہ ہو گیا. متفرق ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، جنرل ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز 33,500 روپے کے ہیں. بجلی جو دفتر میں استعمال ہوئی 18,750 روپے کی، وہ فگر آ گئی. اور وہ آفس اکوپمنٹ جو ہم نے آفس میں استعمال کیا اس کی ڈپریسیشن کا ہمیں ریٹ اضافی انفارمیشن میں بتایا گیا تھا کہ جی 10% ہے کاسٹ کے اوپر. آفس اکوپمنٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 50,000 روپے ہے، تو 10% 50,000 روپے کا 5,000 روپے. ان تمام فگرز کا ٹوٹل جو ہے وہ 1,75,350 روپے بنا. یہ ہمارے ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہوئے. یہ فگر ہم نے اٹھا کے ورک شیٹ سے 1,75,350 کی پروفٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ پہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کے سامنے لکھ دی. اب اس کے بعد آئیے سیلنگ ایکسپنسز پہ. سیلنگ ایکسپنسز میں ہمیں سیلری بتائی گئی سیلزمین کی سیلنگ سیلریز 75,000 روپے کی. کمیشن ہم نے سیلزمین کو دیا 28,750 روپے کا. اور کیریج آؤٹ ورڈ جو ہم مال پہنچانے کا کسٹمرز کے یہاں اس کی قیمت 14,750 روپے. تو یہ ٹوٹل ہوا 1,18,500 روپیہ سیلنگ ایکسپنسز کا، جو کہ ہم اٹھا کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سیلنگ ایکسپنسز کے سامنے لکھ دیں گے. اب جب سیلنگ ایکسپنسز اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کو ہم گروس پروفٹ میں سے مائنس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے آپریٹنگ پروفٹ جو کہ 189,750 فگر آئی. اب ٹرائل بیلنس کے اندر ہمارے پاس جو فگر رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے فائنینشیل چارجز کی. فائنینشیل چارجز کیا چیز ہے؟ اس میں بینک چارجز ہیں، اور اس دفعہ ہم نے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہے ٹو آور کسٹمرز اس کو بجائے سیلنگ ایکسپنسز میں شو کرنے کے ہم نے یہاں شو کر دیا ہے. حالانکہ یہ فگر جو ہے یہ سیلنگ ایکسپنسز میں ہی شو ہونی چاہیے، بہتر جگہ وہی ہے اس کے لیے، لیکن بہت دفعہ اس کو فائنینشیل چارجز میں بھی شو کر دیا جاتا ہے. سو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو سیلنگ میں ہی شو کریں، لیکن اگر یہاں پہ بھی آپ شو کر دیتے ہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے. سو بینک چارجز اور ڈسکاؤنٹ الاؤڈ جو ہے یہ ٹوٹل ہو گئے فائنینشیل ایکسپنسز 17,750 روپے کے. اور یہ فگر فائنینشیل ایکسپنسز کی آپ اٹھا کے پروفٹ اینڈ لاس کے فارمیٹ پہ لے گئے. فائنینشیل چارجز کے اگینسٹ 17,750 روپے آپ نے 189,750 جو کہ آپریٹنگ پروفٹ تھا اس میں سے مائنس کیے تو آپ کے پاس نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی فگر آ گئی 172,000 روپیز کی. تو یہ آپ کا سال کے دوران پروفٹ ہوا. 25 لاکھ روپے کی سیل پہ نیٹ پروفٹ جو ہے آپ کا ٹیکس سے پہلے وہ 1,72,000 روپے آیا. تو یہ سال کی جاوید فرنیچر مینوفیکچررز کی پروفٹ اینڈ لاس کے حوالے سے کارکردگی تھی. اب آئیے ذرا بیلنس شیٹ کی طرف، اس کو بھی دیکھیں. بیلنس شیٹ میں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فکسڈ ایسٹس کے ساتھ. فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلو. بیلنس شیٹ کا جو فارمیٹ ہم نے بنایا تھا اس پہ جاوید فرنیچر مینوفیکچرنگ کمپنی یا جاوید فرنیچر مینوفیکچررز جو بھی نام ہے ان کا وہ آپ لکھیں گے. اس پہ بیلنس شیٹ ایز ایٹ 30th of June 2002 جو کہ تاریخ ہے بیلنس شیٹ کی وہ لکھیں گے. فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلو سب سے پہلا آئٹم. ورک شیٹ پہ ہم جاتے ہیں جو ہم نے بنائی تھی جس وقت ہم ڈپریسیشن بھی کیلکولیٹ کر رہے تھے. اس میں کاسٹ ہے سب سے پہلے، پلانٹ مشینری کا سب سے پہلے آئٹم، کاسٹ کا سب سے پہلے کالم
7 लाख रुपया उसकी कॉस्ट है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 20%, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 1,25,000 रुपया है, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है 20% 7 लाख का 1,40,000 है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल बन गया 2,65,000 रुपये। 7 लाख में से 2,65,000 रुपया आप माइनस कर दें। रिटन डाउन वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का 30 जून को आपका 4,35,000 रुपया हो गया। कॉस्ट उसकी 7 लाख थी। आज तक जो डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज हुआ वो 2,65,000 रुपये का है इस साल को शामिल करके। 1,40,000 जो इस साल डिप्रिसिएशन की आपने प्रोविजन की वो आप ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर चुके हुए हैं। याद है आपको कि फैक्ट्री में आपने डिप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी की चार्ज की थी 1,40,000 रुपये, तो वो डेबिट था। यहां पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और रिटन डाउन वैल्यू 4,35,000 रुपये प्लांट मशीनरी की आ गई आपके पास। ऑफिस इक्विपमेंट दूसरा आइटम है फिक्स्ड एसेट्स का, 50,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। एक टोटल एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है वो 20,000 रुपये है। साल की डिप्रिसिएशन 10% 50,000 रुपये का 5,000 बनती है। टोटल साल के आखिर में डिप्रिसिएशन 25,000 हो गई। 25,000 निकाल दें आप 50,000 में से तो रिटन डाउन वैल्यू 25,000 रुपया रह गया ऑफिस इक्विपमेंट का। सो यू टोटल रिटन डाउन वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट्स का 30 जून 2002 को वो 4,35,000 और 25,000 4,60,000 रुपये हो गया और ये आपने बैलेंस शीट में शो कर दिया। 4,60,000 रुपये फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू। आप रिटन डाउन वैल्यू भी लिख सकते हैं जो आपने वर्किंग में किया, या आप फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट ₹700,000 लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो फिगर आई थी आपके पास, वो इसमें से बैलेंस शीट पे ही आप माइनस करके और जो फिगर रिजल्टिंग फिगर जो है 4,60,000 रुपए की वो आप लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या कुछ है, इसके लिए भी हमने जो है वर्कशीट पे जाना है क्योंकि वहां पे बहुत सारे हमारे पास करंट एसेट्स हैं। इसमें स्टॉक है। सबसे पहले स्टॉक किस किस चीज का है? स्टॉक हमारे पास रॉ मटेरियल का है 60,000 रुपए। स्टॉक हमारे पास वर्क इन प्रोसेस का है 37,500 रुपए। फिनिश्ड गुड्स का है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिर 30 जून को जो रह गया हमारे पास अनबिका माल, तो ये टोटल हो गए स्टॉक्स का वैल्यू हो गया आपका 1,97,500 रुपए। तमाम किस्म के स्टॉक्स का। ये जरूरी नहीं है कि ये भी आप बैलेंस शीट पे अलग-अलग लिखें, आप वर्कशीट में लिख सकते हैं। आप एक चीज होती है नोट्स टू द अकाउंट, वहां पे आप लिख सकते हैं, ये ब्रेकअप दे सकते हैं कि स्टॉक की फिगर में क्या कुछ शामिल है। बैलेंस शीट के ऊपर आप स्टॉक्स की फिगर 1 लिखेंगे तो फिर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट देना पड़ता है कि जी इसका ब्रेकअप क्या है, इसमें रॉ मटेरियल कितना है, इसमें वर्क इन प्रोसेस कितना है, इसमें फिनिश्ड गुड्स कितना है, तो ये अलहदा से देना पड़ता है। बहरहाल बात हो रही थी करंट एसेट्स की, तो 1,97,500 रुपया तो स्टॉक्स हो गए। उसके बाद डेटर्स की फिगर आई। अब डेटर्स की फिगर जो है वो हमें जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास मौजूद है वो है 3,55,750। यहां पे डाउटफुल डेट्स की कोई बात नहीं हुई, कोई बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात नहीं है। यहां पे ट्रायल बैलेंस में जैसे डेटर्स की फिगर दी गई है वैसे ही फिगर्स करंट एसेट्स के अंदर आ गई। उसके बाद बैंक की फिगर है और कैश की फिगर है। ये जिस वक्त चारों फिगर्स हम ऐड कर लेते हैं तो इनका टोटल 7,16,500 रुपए आता है जो कि करंट एसेट्स का टोटल है, और ये फिगर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के सामने लिख दी जाती है 7,16,500 रुपए। नेक्स्ट फिगर जो हमें वर्कआउट करनी है वो करंट लायबिलिटीज की फिगर वर्कआउट करनी है।
اب اس کے لیے پھر ہم ورک شیٹ پہ جاتے ہیں کہ کرنٹ لائبلٹیز میں کیا کچھ شامل ہے. کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے پاس ٹریڈ کریڈیٹرز ہیں 3,12,500 روپے کے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور لائبلٹی نہ اضافی انفارمیشن کے حوالے سے نہ کہیں اور سے ہمارے پاس ہے. تو 3,12,500 روپے جو ہے وہ ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز ہیں جاوید مینوفیکچررز کے, فرنیچر مینوفیکچررز کے. کرنٹ ایسٹس میں سے جس وقت یہ کرنٹ لائبلٹی کی فگر نکالتے ہیں ہم, تو ہمارے پاس جو ریزلٹنگ فگر آتی ہے اس کو ہم ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں. ورکنگ کیپٹل کی طرف میں آپ کو یاد ہے کچھ لیکچرز پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ فگر ہے. کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کاروبار کے پاس کیش یا تقریباً کیش کی صورت میں پیسے اتنے موجود ہیں کہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے, آئندہ چلا سکے, بغیر کوئی لون لیے ہوئے, بغیر کوئی اوور ڈرافٹ ٹائپ چیز یا رننگ فائنانس قسم کی چیز لیے ہوئے, وہ اپنے ہی پیسے سے اپنا کاروبار چلا سکتا. سو یہ فگر بڑی اہمیت رکھتی ہے. کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز والی جو فگر ہے جس کو ہم ورکنگ کیپٹل کہتے ہیں, یہ فگر جو اب آئی 4,04,000 روپے کی, یہ جس وقت ہم فکسڈ ایسٹس میں ایڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس ان ایسٹس کی کاسٹ آ جاتی ہے یا ویلیو آ جاتا ہے جو کہ اس کاروبار کی ہیں. ٹوٹل ایسٹس امپلائڈ بائی اور ان دی آرگنائزیشن, اینڈ دیٹ ویلیو ان دس کیس کمز ٹو 864,000 روپیز. تو یہ تو ہو گئی ایسٹس کی سائڈ. لائبلٹیز سائڈ پہ ہمارے پاس کیپٹل ہے 742,000 کا. اس میں سال کا پروفٹ آپ ایڈ کیجئے 1,72,000 روپے, اور جو ڈرائنگز کیے جاوید صاحب نے سال کے دوران 50,000 روپے کی صرف, وہ آپ اس میں سے مائنس کیجئے تو ٹوٹل جو آپ کے پاس آتا ہے وہ 8,64,000 روپیہ. آپ کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنسڈ. یہ جو فگر لائبلٹیز سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ ہم نے یہاں پہ اس دفعہ جو ہے وہ لائبلٹیز کا ذکر جو ہے وہ اوپر لے گئے. ہم نیچے جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ٹوٹل ایسٹس امپلائڈ ہے ان کو فائنانس کیسے کیا گیا. 8,64,000 کے جو ہم نے فکسڈ ایسٹس 4,60,000 کے اور نیٹ کرنٹ ایسٹس 4,04,000 کے یا ورکنگ کیپٹل جو ہے وہ کہاں سے آیا, یہ 8,64,000 روپے کی فگر. یہ 8,64,000 کی فگر صرف کیپٹل سے آئی, اور وہ کیپٹل جو ہے وہ مسٹر جاوید نے اپنے پاس سے کنٹریبیوٹ کیا. اگر ان کے پاس اتنا کیپٹل نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسٹس جو ہیں یہ کسی لون سے فائنانس ہوتے, کسی قرضے سے فائنانس ہوتے, یا کہیں سے کوئی مدد لی گئی ہے, لیکن اس صورت میں نہیں ہے. تو فگرز یہ آ گئے کہ ٹوٹل ایسٹس امپلائڈ بائی, ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ بائی دی آرگنائزیشن, اینڈ ہاؤ آر دے فائنانسڈ بائی, اور واٹ آر دے فائنانسڈ بائی. وہ آپ نے چیز جو ہے وہ بیلنس شیٹ پہ تحریر کر دی. تو اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام کاروبار جو ہے یہ جاوید صاحب کے اپنے پیسے سے جو ہے یہ چلایا جا رہا ہے, اور اس کے پاس ورکنگ کیپٹل بھی ہے, اور کوئی لون نہیں ہے, کوئی قرض نہیں. جاوید فرنیچر مینوفیکچررز کی صورت جو ہے, فائنینشیل صورت جو ہے وہ تسلی بخش لگتی. یوں ہم نے اس سوال کو کمپلیٹ کیا. 2 کوشچن سول پروپرائٹرز کے ہم نے کیے, مختلف قسم کے تھے, ایک قدر آسان تھا, ایک ذرا مشکل تھا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پارٹنرشپس پہ آئیں گے. شکریہ.